مسجد میں جنازہ رکھ کر سلام پڑھا جا رہا ہے، جنازے کے سامنے قبرستان میں بھی دفن سے پہلے جنازے کو سامنے رکھ کر سلام پڑھتے، کس پہ سلام پڑھتے ہیں؟ تو یہ تو لکھو نا، جنازے کو سامنے رکھ کر سلام کے ایک تو ہے کہ السلام علیکم یا دار المؤمنین یا اہل القبور، تو تم قبروں والوں کو سلام کرنا ہے، یہ بھی مردہ ہے وہ بھی مردے ہیں، یا آپ کا کوئی اور مقصد ہے جو میں نہیں سمجھ سکا؟ مجھے کمر درد ہے اور عرق النساء ہے، بیوی کو بھی ٹائیفائڈ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی، ہم کوئی عامل کامل تو ہیں نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو میرے آقا نے فرمایا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، زمزم ہر بیماری کے لیے شفا۔ اور آپ جب یہاں موجود ہیں تو اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور وظیفے پوچھتے رہیں مولویوں سے، تو یہ بڑی بے وقوفی ہو۔ اسی نیت سے ہر نماز کے بعد زمزم پیے، اور جہاں جہاں درد ہے وہاں وہاں ہاتھ سے پانی لگا کے لگائیں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں، تو انشاءاللہ زمزم ایک ایسی نعمت ہے کہ صرف بیماری نہیں، جس مقصد کے لیے دعا کرو پوری ہو جاتی۔ کہتا ہے جی کہ ہم کراچی میں ایک حافظ صاحب ہیں جو تویز دیتے ہیں، 5-6 ہزار روپیہ لیتے ہیں، تو تم نہ لیا کرو نا تویز، 5-6 ہزار نہیں دینا پڑے گا۔ اب باقی اس نے اپنی روزی اسی کو بنا رکھا ہے تو اس کو کوئی کیا کرے؟ اسی لیے تو اللہ والے طویل لکھتے ہی نہیں تھے، اگر لکھتے تھے تو پھر یہ 5-6 ہزار کا مشک زعفران نہیں منگواتے تھے۔ بعض صورت بچنے کی کوشش کریں، پیشہ ور لوگ ہیں، ان نے کمائی کا ذریعہ بنایا۔ اب دیکھو نا، 5,000 ایک آدمی سے لیں اور دن میں اگر 10 آدمی طویل لینے آئیں تو اس کو تو 50,000 روز کا ہو گیا نا۔ اتنا بڑا بزنس کسی ملانر کا ہے؟ فیکٹری والوں کا آج کل تو ویسے بھی ساری بند ہے، لومے بھی بند ہیں، ہر چیز بند پڑی ہے، کھانے کو نہیں ملتا مزدور کو۔ تو یہ سب ویسے اگر صحیح ماننے میں کوئی عالم طویل لکھ کے اجرت لے تو جائز ہے کہ صحابہ نے فاتحہ پڑھ کے اجرت لی ہے، لیکن یہ کاروبار بنا لینا، بھئی تم نے ایک دفعہ چلو 5,000 کا زعفران خرید لیا تو وہ تو 100 تعویذ کے لیے کافی ہے، پھر ہر کسی سے تو وصولی نہ کرو نا۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا حرم میں شیخ بنے، تو بالکل اس کو حرم کے مدرسوں میں داخل کرواؤ، اللہ قادر ہے۔ یہ جو بنے ہیں یہ بھی تو باہر سے آئے ہیں۔ پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، عمرے کے بعد اپنی بیوی سے ملا، تو عمرے کے بعد اپنی بیوی سے ملا تو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہ ملے؟ بالکل جائز ہے۔ عمرہ کیا میں نے، استرا پھروایا، بالکل صاف ہو گیا سر، اب دوبارہ عمرہ کا بال نہ بھی ہو تب بھی استرا پھروائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ عمرے کرنے میں 2-4 دن کا وقفہ کرو تاکہ بال کچھ نکل آئیں، لیکن اگر کوئی روزانہ بھی کرے تو استرا اس کو پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ نماز کے وقت میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں، آنے دو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں کے ایک بہت بڑے راہب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی برے خیالات دل میں نہیں آتے، اور مسلمان جب نمازیں پڑھتے ہیں کسی کو بیوی کا خیال ہے، کسی کو کسی اور عورت کا خیال ہے، کسی کو دکان کا خیال ہے، سارے خیالات دنیاوی آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو، پھر تمہارے سوال کا جواب۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا اگر ایک ڈاکو کسی گھر میں داخل ہو،
ایک کمرے میں سونا چاندی ہو اور ایک کمرہ خالی ہو تو کس کمرے میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جہاں سونا چاندی پڑا ہے خالی کمرے میں کیا جخ مارے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، یہاں شیطان کیا کرنے آئے گا؟ شیطان تو وہی آتا ہے نا جہاں ایمان ہے۔ اس لیے یہ علامت ہے ایمان کی، کوئی بری بات نہیں ہے، بلا وجہ نہ آپ گھبرایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے خیالات فرمایا اچھا اتنے مقام پر تم پہنچ گئے ہو؟ یہ تو بڑے اونچے مرتبے کی بات ہے کہ آدمی کو خیال، کیوں شیطان اسی کو بھٹکائے گا نا جو اللہ والا بن رہا ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑا تھا، میری بیوی درمیان میں آ گئی، میں نے اس کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا، میں غصے میں تھا، طلاق ہو گئی۔ غصے میں ہوں یا نرمی میں ہوں، طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، اور ایک کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دے طلاق ہو گئی، غصے میں بھی طلاق دے طلاق ہو گئی۔ دیکھا جی انسان، تم اپنے بیٹے سے لڑ رہے تھے، پھر بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس نے کوشش کی کہ یہ بیٹے کی ماں باپ کی لڑائی نہ ہو، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا بھی گیا، اب بیوی بھی گئی، اب تم دونوں سے محروم ہو گئے۔ لاہور سے ہم احرام باندھ کے عمرے کا آئے ہیں، بیوی کو 3 دن سے حیض ہے، تو جب تک وہ پاک نہ ہو وہ احرام میں ہے، اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کرے، کپڑے بدلے، جا کے عمرہ کرے۔ جب تک حیض پورا نہ ہو، اس کے دن پورے نہ ہوں، اس وقت تک وہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ ہم کل مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ایک تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اور دوسرا جب سرکار دو عالم کے مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں تو پھر وہیں سلام پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کیونکہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، ان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ دور سے درود پڑھیں۔ کہتے جی کہ غزوہ ہند کے متعلق جو حدیث ہے ابن ماجہ، وہ غزوہ ہند گزر گیا ہے، اب تم اور انتظار نہ کرو۔ وہ غزوہ ہند صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں گزر گیا۔ ظہور مہدی سے کیا ہوگا؟ اسلام کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا میں اسلام چھا جائے گا، تمام باطل فرقے اور مذہب مٹ جائیں گے، یہودیت اور عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ انہ یکسر الصلیب و یقتل الدجال، صلیب کو توڑیں گے، کیا معنی ہے؟ عیسائیت کی قوت کو ختم کر دیں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یملأ الارض عدلا و قسطا، اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور آخر میں پھر وہ شادی بھی فرمائیں گے، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے، اور فوت مدینے میں ہوں گے اور دفن حضور کے ساتھ روضے میں ہوں گے علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سے پہلے مہدی آئیں گے۔ مہدی جو ہے ان کا بھی حضور نے فرمایا کہ نام ان کا، میرے نام محمد ہوگا، والد کا نام میرے والد نام پہ عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ میری نسل سے عرب ہوں گے۔ طواف اگر نہ کروں، صرف حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاؤں، یہ ناجائز ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے طواف کرتے ہوئے، بغیر طواف کے جا کے بوسہ نہیں لینا، نہ حضور پاک نے لیا نہ صحابہ نے لیا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ صحابہ، سرکار دو جہاں، صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کا قول فعل، یہ تقریر جو ہے سب حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔
تو کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، کسی تابعی نے ایسا نہیں کیا۔ تو جب تک یہ چیزیں میرے آقا سے، صحابہ سے، اجماع سے کیا ثابت نہ ہوں تو وہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ ہم نے جب پہلا طواف شروع کیا تھا عمرے کے لیے، جگہ کا پتہ نہیں تھا، ہم نے باب فہد سے شروع کیا، وہیں پہ ختم کیا، وہ آپ کا عمرہ ہوا ہی نہیں۔ دوبارہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ باب فہد سے بھی کوئی شروع کرتا ہے؟ اللہ کے بندے، کہاں حجر اسود، کہاں باب فہد؟ پتہ نہیں تھا، پوچھ لیتے تو پتہ لگ جاتا۔ جب تمہیں غرض ہی نہیں عمرے کی، اگر غرض ہوتی تو پوچھ کے نہ آتے۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا 21 دن کا پیکج ہے، 6 دن مکہ میں، 9 دن مدینہ پاک میں، 6 دن مکہ میں، نہیں قصر پڑھیں گے نماز جب تک ایک جگہ 15 دن کا قیام مستقل نہ ہو، نماز قصر ہو۔ مجھے معدے، پٹھوں اور سر کا مسئلہ ہے، درد رہتا ہے، بہرحال زمزم سے بڑا کوئی علاج، زمزم پیو، لیکن یقین بھی تو ہونا۔ میں نے ایک دفعہ مدینہ پاک میں، اللہ نصیب فرمائے، پتہ نہیں اب تو کافی مدت ہو گئی مدینہ پاک کی حاضری کو، اصل میں ہمارے کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر رکاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہاں حاضری نصیب نہیں ہوتی، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ حاضری نصیب ہو تو پھر منظوری والی اور قبول والی حاضری ہو۔ ایسے تو نہ ہو کہ رسم دنیا ہے، جی مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، سگریٹیں بھی پی رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے نہ جاؤ۔ ہم تو ڈرتے ہیں بھائی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی خطا ہے، کوئی گناہ ایسا ہوا ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، ورنہ مدینہ شریف آج کل جانا کون سا مشکل۔ اب تو خیر میں گاڑی نہیں چلاتا، جب میں خود چلاتا تھا میں الحمدللہ 3 گھنٹے میں پہنچ جاتا، شوق تھا گاڑی چلانے کا، گاڑی ہمیشہ رکھی ہوتی تھی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہوئے بڑا ادب ضروری ہے، تھوڑی سی بے ادبی ہو نا جی۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارا سال مکے میں درس دیتے تھے، 2 مہینے مدینے میں گزارتے تھے، رجب اور شعبان۔ رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھ کے احرام باندھ کے پھر تشریف لے آتے تھے تاکہ رمضان کا عمرہ ہو جائے، اور وہ بھی مدینہ شریف سے ہو۔ تو وہ 2 مہینے وہاں نہیں پڑھاتے تھے، بڑا زور لگایا طلباء نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، حضرت مہربانی کریں 2 مہینے پورے آپ مدینہ پاک میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم لوگ آپ کے درس سے محروم ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، انہوں نے کہا ابا جان کیوں؟ فرمایا بھائی یہ جگہ پڑھنے کی ہے، پڑھانے کی نہیں، یہاں ڈر لگتا ہے، آواز بھی اونچی ہو گئی تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، پھر کیا کروں گا؟ میں نہیں پڑھا سکتا، کسی اور عالم پڑھاتے ہیں، ان کی ہمت ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، اگر آواز میری اونچی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ۔ آج کل تو لوگوں کو احساس ہے ہی نہیں نا جی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے اکابر جو تھے نا جی، یاد رکھیں، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا 20 دن۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، بارشیں آتی تھی نا تو راستے میں فلڈ آ جاتا تھا اور سارے ندی نالے بھر جاتے تھے، تو مہینہ مہینہ بیٹھے رہتے تھے کہ پانی خشک ہو تو گزریں۔ یہ تو اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے وہ سارے ماشاءاللہ پلیں بنا دی ہیں، ندی نالے بنا دی ہیں، جہاں جہاں سے سیل گزرتی ہے وہاں پل بنا دی، پانی نیچے سے گزر گیا، ورنہ تو ایک مہینہ لگ جاتا۔ اس زمانے میں جب وہ جاتے تھے نا جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں ذی الحلیفہ، یہاں سے تو راستے میں بڑی بڑی بلڈنگیں تو ہوتی نہیں، یہیں سے حضور کا روضہ نظر آتا تھا۔ تو علماء اونٹ سے سواری سے اتر جاتے تھے اور پیدل جاتے تھے کہ بھی اب حضور کے روضے کے سامنے اب ہم سواری پہ سوار ہیں۔ تم نے اس دفعہ اس طرح کبھی حاضری دی ہے؟ تمہیں کیا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کلین شیو ہے ماشاءاللہ، تازہ داڑھی پہ اس طرح پھروا کے پھر حضور کے سامنے جاتے ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کملی والے سے محبت ہے، جب تمہیں ان کی شکل ہی پسند نہیں ہے محبت کیسے ہے؟ تمہیں کیسے محبت ہے؟ کیسے تم نام چومتے ہو؟ داڑھی تم اڑا کے پھینک دیتے ہو اور نام چوم رہے ہو، انگوٹھے چوم رہے ہو. خدا کا خوف کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں بہرحال مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبوی میں، تو زمزم کے ڈول رکھے ہوتے تھے نا. میرا خیال ہے کہ میں بھی زمزم پی لوں. میں نے دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے مجذوب، زمزم کا پانی گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. میں اس کی شکل دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے. میں چپ کر کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا، چونکہ ان لوگوں سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا، غصے میں آ جائیں تو بجائے دعا کے بد دعا کر دیں تو پھر کیا ہوگا. میں پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے گلاس ہاتھ میں پکڑا اور فوراً ایسا کلمہ کہا نا، مجھے تو آج بھی یاد آتا ہے نا، مجھے وہ لطف آتا ہے اس کے کلمے کا. کہنے لگا کہ یا اللہ صدق قول حبیبک واشف عبدک، یا اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا کرو، مجھے شفا دو. آپ کے حبیب نے کہا ہے نا کہ شفا ہے زمزم، تو اپنے حبیب کی بات کو پورا کرو. اس کے بعد نے زمزم پیا. تو یقین ہو تو شفا ہو. اور ایک بات یاد رکھنا، جن کو زمزم زیادہ نہ پی سکے نا، یہ علامت ہے کہ وہ منافق ہے. منافق کبھی پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا. اللہ پینے ہی نہیں دیتے کہ پاک چیز ناپاک چیز میں اندر کیوں جائے. اس لیے ہر نماز کے بعد زمزم پیا کرو. اور جو آپ کو بیماریاں ہیں، یا تو پھر حضرت ابن عباس کی دعا یاد کر لو، چھوٹی سی بھی ہے آسان بھی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ مجھے علم بھی دے، رزق بھی دے، ہر بیماری سے شفا دے. مچھلی کو کانٹے سے پکڑنا جائز ہے، جس سے مرضی ہے، جال سے پکڑو، کانٹے سے پکڑو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ شکار ہے، جائز ہے. جان بوجھ کے بلا عذر بھی اگر روزہ توڑا ہے، اس بھی کفارہ نہیں ہے، قضا کرنا پڑے گا، گناہگار ہے. تمہارے دماغ میں ایک بات نہیں بیٹھتی تو میں کیا کروں؟ جہاں کفارہ لکھا ہوا ہے وہاں مجھے دکھاؤ گے کیوں روزہ توڑا اور کفارہ کیوں ہے. اگر کوئی عورت ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے، اسی حالت میں کھانا پکائے تو کھانا پکانے میں کیا، اس کے ہاتھوں میں تو جنابت نہیں ہے نا. لیکن اچھی بات نہیں ہے. پہلے تو میری بیٹیاں بغیر وضو کے بچوں کو دودھ ہی نہیں پلاتی تھی، تو پھر بچہ بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا تھا. اب تم حیض کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں اور میاں کے ساتھ اسی حالت میں لیٹے ہوئے بھی دودھ پلاتی رہتے ہو. بچے بھی اللہ کی رحمت سے کریکٹر تو بنیں گے، وہ عالم نہیں بنیں گے. میں نے حج پہ تھا، میں نے اس طرح نہیں پھروایا تھا، 5-7 گھر کر کوئی بات، کوئی دم نہیں. اللہ ہر مسلمان کو شفا عطا فرمائیں. نماز کی نیت، ہر عمل کی نیت کا مقام دل ہے. زبان سے صرف یاد کرنا ہوتا ہے کہ آدمی بھول نہ جائے. اسی دل والی بات کو یعنی آپ دہرا کے پکا کر رہے ہیں، ورنہ نیت کا مقام دل ہے. عقیقے میں بڑے جانور بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. میری بیوی کا انتقال ولادت کے وقت میں ہوا، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی شہید کا درجہ دیں گے. بوسکی کا کپڑا پہننا بالکل جائز ہے. یہ وہ بوسکی نہیں ہے جو حرام ہے. بوسکی وہ حرام ہے جو کیڑے سے ریشم نکلتا ہے. وہ آپ کو یہاں اگر ملے بھی نہ تو 500 ریال میٹر سے کم نہیں ملے گا. بیوی کو طلاق دے دی ہے، واپس کیسے لے آؤں؟ جب طلاق دی تھی مجھ سے پوچھا تھا کہ واپس لینے کے لیے پوچھ رہے ہو. اب چھٹی کرو، کسی اور کے حوالے جانے دو.
ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ جنت میں ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی. وہ جس سے شادی کرے گی اس کو ملے گی. تم نے تو نکال دی اپنے گھر سے, تمہیں کیوں ملے؟ حائض والی عورت مدینہ پاک سے اس کی واپسی جدے سے ہے اور وہ مکے میں ٹھہر نہیں سکتی, پھر عمرے کی نیت نہ کرے, کیونکہ اگر نیت کر دی تو پھر عمرہ کرنے تک اس کو رہنا پڑے گا. ایک عورت کو میں نے اگر ایک طلاق دی تو پھر رجوع کر سکتے ہیں. اس کو کہہ دیں, ٹیلی فون پہ کہہ دیں, دو گواہوں کے سامنے کہہ دیں کہ بھی میں نے رجوع کیا ہے, وہ تمہاری بیوی, ایک سے رجوع ہو سکتا ہے. طلاق ملنے کے بعد اگر طلاق رجی ہے تو وہ گھر سے نکلے ہی نہیں, اگر مغلظہ ہے تو پھر وہ گھر سے نکل سکتی, پھر بھی یہی ہے کہ عدت میں وہ سفر نہ کرے. بہرحال میری بیوی کا آپریشن ہوا ہے, 2-2.5 ماہ کا لوتھڑا جو تھا وہ کاٹ کر نکالا گیا ہے. اللہ پاک اس کو شفا دے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے. یہ ہوتا ہے, ایسا کوئی مشکل نہیں ہے. میں کل ہی پڑھ رہا تھا, شاید میرے کسی بھائی کے کام آ جائے, کہ جن عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے, حمل پوری مدت کے بعد نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 160 دفعہ ایک کاغذ پہ خود لکھ لیں. کسی پیر شیر کی ضرورت نہیں ہے, تم خود پیر ہو ماشاءاللہ. باریک کاغذ ہو, اس پہ جناب 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اس قرآن کی آیت کا تعویذ بنا کے بیوی کے گلے میں ڈال دو. انتہائی آرام سے اور طبیعی ولادت ہو جائے گی اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ مجھے تو اللہ کے قرآن پہ یقین ہے, تمہیں یقین نہ ہو تمہاری مرضی. عمرے کے لیے آئے, ہمارا بیٹا بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ مجھے احتلام نہ ہو. شادی کر لو نا, احتلام نہیں ہوگا, وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شادی نہیں کرو گے تو وظیفہ کیا کرے گا؟ شادی کر لو, انشاءاللہ احتلام نہیں ہوگا. علامہ انور کشمیری دیوبندی کون تھے؟ خود تو لکھا ہے تم نے, علامہ انور کشمیری بھی دیوبندی بھی, پھر کون تھے کا کیا مطلب؟ کشمیری تھے, دیوبندی تھے, شیخ الحدیث تھے, حافظ الحدیث تھے. فیض الباری شرح بخاری ان کی بڑی معروف کتاب ہے. میرے والد کے استاذ تو نہیں تھے, لیکن میرے والد کو جو اللہ نے عزت دی ہے ان کی دعا سے. اگر عورت عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے, راستے میں حید آ جائے, بالکل نیت کر لے, یہاں ہوٹل میں بیٹھی رہے, جب اچھی طرح اس کے دن گزر جائیں, پاک صاف ہو جائے, غسل کر کے پھر عمرہ کرے. جوتیاں اٹھا لیتے ہیں, اللہ ہدایت دے. جس کی جوتی چوری ہو جائے وہ لوگوں کی چوری نہ کرے, ورنہ تو دونوں چور ہو گئے, فائدہ کیا ہوا؟ کم سے کم ایک کو چور رہنے دو نا, دو تو نہ بنو. نماز جنازہ کا اعلان عربی میں ہوتا ہے, اردو میں نہیں ہوتا. پھر بنگالی کہیں گے بنگالی میں کیوں نہیں ہوتا, پٹھان کہیں گے پشتو میں کیوں نہیں ہوتا, تو پھر سارا دن اعلان ہی ہوتا ہے. جنازہ دوسرے دن پڑھیں گے انشاءاللہ. بینک والوں کو اپنی بلڈنگ کرائے پہ دیں, کوئی حرج نہیں, لیکن بیتے رہ کے نہ دیں, ورنہ تم نے تو کرایہ لینا ہے, تم نے کوئی سود تھوڑا لینا ہے. کراچی سے 9-10 پتہ نہیں افراد عمرے کے لیے آئے ہیں. ان میں سے ایک ساتھی دعوت کرنا چاہے, سب کی کرو ایک کی کرو, تمہاری مرضی ہے.
رمضان المبارک میں کمپنی کے جو مزدور ہیں ان کو شربت میں میٹھے کے بجائے سکرین ڈالیں، بالکل نہ ڈالیں، سکرین بڑی خطرناک چیز، اس سے بہتر ہے ان کو ویسے پانی پلا دیں۔ داڑھی میں ہاتھ مارنے سے بال چھوٹی سی ایک گرہ لگی تھی، کھینچا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ حیض میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ موبائل سے بھی تصویریں بغیر ضرورت کے بنانا جائز۔ ایک ہے ضرورت کہ دین پھیلانے کے لیے آپ بنا رہے ہیں، ایک ہے ضرورت پاسپورٹ بنانا ہے، آپ نے کوئی آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے، بغیر ضرورت نہ بنایا کریں۔ تصویر بالکل حرام ہے، انسانی روح والی چیز کی۔ ہاں بلڈنگ کی بناؤ، کعبہ شریف کی بناؤ، کوئی قرض نہیں۔ عمرہ ختم کیا، عصر مغرب کے درمیان 2 رکعت میں نے پڑھ لی تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا، ہو گئی، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات جب ہوئی تھی تو فرعون زندہ تھا، اللہ اعلم۔ اگر کسی محرم کو عادت ہے اور دان سے بال کاٹتا رہتا ہے، کوشش کرے نہ کاٹے، ورنہ کوئی دم شم نہیں۔ حالت احرام میں اگر دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی ہے، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ میرے پاس بیگ میں خوشبو رکھی تھی، بیگ سے کوئی چیز نکالی، میرے ہاتھ پہ لگ گئی، میں نے ہاتھ دھو لیا، کوئی دم شم نہیں۔ زمزم کے پانی سے ہم چائے بنائیں، کھانا بنائیں، جو بھی بناؤ بنا سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں اس کو بلا وجہ دوسرے کاموں میں لگاؤ۔ اقامت کے دوران حی علی الصلاۃ، حی اب کھڑے ہو جائیں، یا قد قامت الصلاۃ پہ ایک ہی بات ہے۔ بہت سارے لوگ حرم سے باہر سڑکوں پر یا دکانوں کے باہر امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، اگر اگلی صفحے نظر آئے نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ بیر روحا بیر شفا کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، اگر حضور نے پانی پیا ہے تو شفا ہے۔ جنازے میں امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں سیکس کے بارے میں کہ ہم اپنے گھر میں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، آپ نہیں کرتے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اس وقت گھر والوں کو آپ نکال دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ علیحدہ لیٹا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو منزل پڑھا رہا ہے۔ ہمیں سبق پڑھانے سے پہلے خود بھی پڑھا کرو نا۔ کعبے پر پہلی نظر، ہاں جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو جب سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑے، جو دعا مانگو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ویسے تو آپ جتنی دفعہ بھی آئیں مانگتے رہیں، وہ بھی ایک قسم کی پہلی نظر ہی ہے، اصل وہ ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، انڈیا سے ہوں، ایک ہم ظلف ہے، ان کی کمائی حلال نہیں ہے، ان کے ہاں کھانا ہاں جی کھا سکتے ہیں، وہ کافر تو نہیں ہے۔ میرے بھائی ہے، ان کی شادی کو 14 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پہلے چیک اپ تو کراؤ، نقص مرد میں ہے یا بیوی میں؟ جس میں نقص ہو اس کا علاج کراؤ، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگو۔ اگر ہم 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مشکلات آسان فرمائیں، درجات بلند کریں، اور حضرت محمد شفیع صاحب اور صوفی اقبال صاحب، حضرت مولانا زکریا، اللہ تمام بزرگوں کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں اور سب کے درجات بلند فرمائے۔ میں پاکستان سے آیا، سب رکن پورے کیے، اس کے اگلے دن مسجد عائشہ گیا، وہاں سے عمرہ کیا،
اب ایک دن کے بال تھے، ٹنڈے ہیں پر، تو میں کیا بالکل ایک دن کے بال ہوئے آدھے دن کے، اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر نہیں پھروائیں گے اور احرام کھول دیں گے دم پڑ گئی، اور پھر اس طرح بھی پھروانا پڑے گا۔ شریعت کے علم نہیں ہے، مسجد عائشہ کا علم ہو گیا، باقی شریعت کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیسے علم نہیں ہے؟ بہانے کیوں بناتے ہو؟ بالکل دم پڑ گیا ہے۔ ہمارے ملک میں مولوی جنازے کے بعد دوبارہ دعا کرتے ہیں، ان کو حضور کی دعا پہ یقین نہیں ہے نا۔ جنازے میں جو دعا ہے وہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ دعا وہ ہے جو حضور نے سکھلائی ہے، وہ زیادہ اثر والی ہے، مولوی کی دعا زیادہ اثر والی ہے۔ جن کو حضور کی دعا پر یقین نہ ہو وہ مانگتے رہیں، ویسے خالص بدعت ہے۔ اگر ہم زمزم سے کفن دھو کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بہرحال ایک محبت ہے۔ حدود مسجد حرام ہی باہر سین میں بیٹھ سکتی ہے، اور اندر عمارت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ طواف اور عمرہ کسی فوت شدہ کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جہاز میں خوشبو والے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے، بالکل اگر دونوں ہاتھ صاف کیے ہیں ٹیشو سے، اس میں خوشبو بھی تیز تھی، دم پڑ گئی۔ اگر حرم میں احرام باندھ کے حرم پہنچے، حرم میں جو دھلائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی خوشبو والا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی امام مہدی کے بعد جو لشکر آئیں گے پوری دنیا سے آئیں گے، اللہ عالم، ویسے ہر طرف سے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، بالکل کھلا ہوگا، اس وقت لوگ ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو لوگ ہیں ان پر ایمان لائیں گے، ایمان قبول ہوگا۔ توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ امام صاحب نے مغرب کی نماز میں غلطی سے 4 رکعت پڑھ لی تو پیچھے سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا تاکہ وہ سجدہ صاف کریں، باہر نہیں تو پھر نماز دوبارہ پڑھیں۔ بہرحال جب طواف کریں بوسہ لیا کریں، طواف کے بغیر حجر اسود کا بوسہ نہ لیں۔ 3 رکعت وتر کا صحیح طریقہ وہی ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی میں اگر 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے جو داڑھی مڈاتا ہے مدینہ نہ جائے، نہیں مدینہ شریف کیوں نہ جائے، لیکن استغفار کرے، توبہ کرے۔ حرم میں جو کھانا باہر تقسیم ہوتا ہے، بہرحال آپ سید ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، کوئی بھی ہیں، کھا سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے۔ متعدد غلطیاں ہوں، دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کیا کیا ہے۔ کچھ گناہ قرض کی حیثیت رکھتے ہیں، لوگوں کا مال کھانا جو ہے وہ حقوق العباد ہے، باقی جتنے گناہ حقوق اللہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کہیں احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تم سے محبت کریں جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ عمرے کے لیے طواف کرتے ہوئے 2 سے 3 چکر کے بعد حتیم کے اندر نفل ادا کرے، بالکل طواف بھی نہیں ہوگا۔ طواف میں اشارہ کرنا بھول گئے کوئی بات نہیں۔ عمرے کی صفا دوڑتے ہوئے ٹانگیں چھلنے سے خون یا پیپ نکل آئے کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ سادہ تیل لگا لیا کریں۔
عمرے کے بعد عورتوں کے لیے نماز پڑھنا حرم میں افضل ہے یا ہوٹل میں افضل ہے، لیکن چند دن کے لیے آئی ہیں تو حرم سے ان کو روکیں بھی نہیں۔ بہرحال ویڈیو نہ بنائیں۔ عورت اگر شدید بیمار ہو اور 2-3 مہینے کا حمل ہو، کوشش کریں کہ نہ گرائیں، ورنہ کسی ثقہ لیڈی ڈاکٹر سے جو دین والی عورت ہو اس سے رائے لیں، اگر اس کی جان کو خطرہ ہو تو پھر گرا سکتے ہیں۔ سترہ پتہ نہیں کیا ہے، شیشے کا ہو، اللہ عالم کیا مطلب ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ عمرے کا احرام حدود حرم سے نہیں باندھ سکتے، حدود حرم کے باہر سے باندھنا ہوگا، مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں۔ اگر کوئی عورت اپنے ایام پورے کر کے عمرہ کر رہی تھی کہ حیض آ گیا، اپنے اگر ایام پورے کر لیے تھے اس نے، پھر حیض آ گیا تو عمرہ چھوڑ دے، پھر پاک ہو کے مکمل کرے۔ طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کریں، پھر آگے طواف شروع کریں۔ اگر کوئی آدمی انڈیا سے آیا ہے عمرے کے لیے، پھر مسجد جیرانہ ویسے گیا دیکھنے کے لیے، تو کوئی عمرہ ضروری نہیں، کرو تو کر سکتے ہو۔ طواف بطاف والی جگہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، طواف والے آگے گزرتے ہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسجد اور مدرسہ بن رہا ہے، لیکن ہے اہل بدعت کا، ایسے مدرسے میں مدد نہ کریں، آگے بھی تو بدعت ہی پھیلائیں گے نا۔ ایسی شے سے پتہ نہیں کیا ہے، دروازے کے پیچھے نماز پڑھے، مجھے سمجھ بارہ دروازے کے پیچھے کوئی آگے گزر گیا تو کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم، اللہ انا نعوذ من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔